اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ باب چل رہا ہے باب البکاء علی المیت، اس کی دوسری فصل ہے الفصل الثانی۔ پہلی حدیث پاک ہے عن ابی سعید الخدری قال لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، رواہ ابو داؤد۔ اور مروی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی نوحہ کرنے والی عورت پر اور نوحہ سننے والی عورت پر، یعنی وہ عورت جو نوحہ سننے کی شوقین ہو، شوق سے نوحہ سنتی ہو، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب للمؤمن، اور مروی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب و غریب ہے مومن کا معاملہ، مومن کا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ان اصابہ خیر، کہ جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے، حمید اللہ و شکرہ، تو وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اور اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، حمید اللہ و صبر، تو وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ، تو مومن کو اس کے ہر کام میں اجر دیا جاتا ہے، مومن کو اس کے ہر کام میں اجر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ فی اللقمۃ یرفعها الی فی امرأتہ، یہاں تک کہ اس لقمے میں بھی اجر دیا جاتا ہے جس لقمے کو وہ اٹھا کر اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے بیوی کے منہ میں دیتا ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت اسے اجر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں مومنوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ مومن جب اللہ کے حمد بجا لاتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اجر دیتا ہے، ٹھیک ہے، خوشی کی حالت میں۔ اسی طرح جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس وقت بھی جب وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اجر دیتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ہر کام میں اللہ رب العزت اجر دیتا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے، اس کا چلنا پھرنا، ہر چیز اس کی عبادت ہے، ہر چیز پر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن الا ولہ بابان، باب یصعد منہ عملہ وباب ینزل منہ رزقہ۔ اور مروی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر اس کے لیے دو دروازے ہیں، یعنی ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں، ایک وہ دروازہ ہے جس سے اس کے عمل چڑھتے ہیں اور ایک وہ دروازہ ہے جس سے اس کا رزق اترتا ہے۔ فَإِذَا مَاتَ بَقَيَ عَلَيْهِ، تو جب وہ شخص انتقال کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو یہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، تو یہ حدیث پاک، یعنی اس حدیث پاک میں یہ جو آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے اس کے عمل چڑھتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب وہ انتقال کرتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے قول کی تصدیق کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان پر آسمان اور زمین نہ روئے، ان پر نہ ہی آسمان رویا نہ ہی زمین روئی۔ تو یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی یہ کفار مشرکین یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی کہ ان کے جانے کی وجہ سے کسی کو کچھ غم نہیں، نہ ہی آسمان کو، نہ ہی زمین کو، نہ ہی کسی دوسری اشیاء کو، ٹھیک ہے، کسی کو کچھ غم نہیں ہے۔ ہاں جب مومن انتقال کرتا ہے تو پھر زمین و آسمان روتے ہیں۔ روایت ترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له فرطان من امتی ادخلہ اللہ بهما الجنۃ۔ اور مروی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له، وہ شخص جس کے لیے فرطان من امتی، میری امت میں سے دو فرط ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں سے جس شخص کے دو بچے انتقال کر جائیں تو اللہ رب العزت ان دونوں کی برکت سے، ان دونوں کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا، ٹھیک ہے۔
جنت میں داخل فرما دے گا۔ فرد کہتے ہیں اس جماعت کو جو لشکر کے آگے آگے چلتی ہے، اور جہاں پر لشکر کو ٹھہرنا ہوتا ہے، جہاں پر پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے، تو وہاں جا کر وہ پہلے انتظام کرتے ہیں، وہاں رہنے سہنے کے لیے جگہ صاف کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جو پہلے لشکر جاتا ہے، انتظام کرتا ہے، اسی کو فرد کہتے ہیں۔ تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جو بچپن میں ہی انتقال کر جاتا ہے، تو یہ ایک طرح سے فرد ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے جانے والا ہے اور اپنے باپ کے لیے وہاں پر انتظام کرنے والا ہے، کس کا؟ بخشش کا، مغفرت کا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اسی جماعت کی طرح ہے جو لشکر کی جا کر انتظام کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بچہ بھی اسی جماعت کی طرح ہے، یہ بھی جا کر اپنے باپ کی مغفرت کا انتظام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص جس کا چھوٹا سی بچہ انتقال کر گیا ہو، تو رو رو کر وہ رب سے یہ کہے گا کہ اے اللہ رب العزت، میرے ماں باپ کو تو بخش دے، اس کے بعد میں جنت میں داخل ہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو فرد کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جس شخص کے 2 فرد یعنی 2 بچے انتقال کر جائیں، تو اللہ رب العزت ان دونوں کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جس شخص کا ایک ہی چھوٹا بچہ انتقال کر گیا ہو، قال، آپ نے فرمایا، ومن کان لہ فرط، یعنی جس شخص کا ایک ہی بچہ انتقال کر گیا ہو، وہ بھی اس کا فرد ہے، یعنی وہ بھی اس کی بخشش کا سبب ہے، اس کو بخشائے گا۔ یا موفقۃ، اے توفیق دینے والے۔ فقالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، فمن لم یکن لہ فرط من امتک، حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ کی امت میں سے جس کا کوئی فرط نہ ہو، یعنی جس کا کوئی بچہ چھوٹا انتقال نہ کیا ہو، قال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانا فرط امتی لن یصاب بمثلی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کا فرط ہوں، میں اپنی امت کا فرط ہوں، میرے جیسی انہیں مصیبت ہرگز نہ پہنچے گی۔ لن یصاب بمثلی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کا فرد ہوں، لن یصاب بمثلی، انہیں میری جیسی مصیبت ہرگز نہ پہنچے گی۔ یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ جس کے جو 2 بچے انتقال کر جائیں اس کا کیا حال ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کا بھی یہی حال ہے، یعنی وہ بھی اپنے ماں باپ کو بخشائے گا۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا جس کا کوئی بچہ انتقال ہی نہ کرے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میں فرد ہوں، یعنی چھوٹا بچہ جب انتقال کر جاتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی جس کی کوئی حد نہیں، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ اکرام یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گلی گلی میں گھوم کر کہہ رہے تھے کہ کسی کی ہمت کس کی ہمت ہے جو اپنی زبان سے کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ سرکار انتقال کر گئے ہیں تو میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو سمجھایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس شخص کا کوئی بھی فرط نہ ہو، یعنی جس کا بچہ کوئی انتقال نہ کیا ہو، تو اس کا میں فرط ہوں، یعنی اس کی میں مغفرت کراؤں گا، میں اس کی بخشش کراؤں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے، ہم سب کے لیے فرط ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل ہمیں بہت ساری فیسلٹیاں ملیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل اللہ رب العزت ہمیں بخشے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے فرد ہیں۔